آج کا سوال حدیث مبارکہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آقا دو جہاں علیہ تحیت والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت والے دن اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم 14ویں کے چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کیا تم چمکتے سورج کو دن کے ٹائم دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا بالکل اسی طرح تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ سکتے ہو، اور اس حال میں دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کر کے یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اے انسانوں، اے بندو، تم جس کو پوجتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اس کے پیچھے ہو جاؤ، اس کی طرف چلے جاؤ۔ جو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کی طرف چلے جائیں گے، جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کی طرف چلے جائیں گے، جو بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو پتھروں کو پوجتے تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پوجتے تھے، وہ ان کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آقا دو جہاں علیہ تحیت والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ صرف میں اور میری امت اور اس کے علاوہ جو رب کو پوجتے رہے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہوں تمہارا رب، جو مجھے پوجتے ہو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو لوگ آگے سے کہیں گے کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جب ہمارا رب آئے گا، جب تک نہیں ہمارا رب آتا ہم یہیں رکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر اس صورت میں تشریف لائیں گے جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے بندو آؤ میرے ساتھ، اور پھر ایک پل جہنم کے بیچ میں، جسے پل صراط کہتے ہیں، جہنم کے بیچ میں رکھا جائے گا، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ گزر جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا رسول ہوں گا اور میری امت وہ پہلی امت ہوگی جو یہاں سے گزرے گی پل صراط سے۔ سب سے پہلے میں اور میری امت گزرے گی، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا ماں سوائے انبیاء کے، سب خاموش ہوں گے، چپ ہوں گے۔ قیامت کا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ میں اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، سب خاموش ہوں گے، ماں سوائے انبیاء کے، انبیاء بات کر سکیں گے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، ان کا بھی کلام یہ ہوگا کہ اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ پھر اللہ پاک اس پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا۔ تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم نے وہ درخت دیکھا ہوا ہے، وہ جس کے کانٹے ابھرے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، عرب میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اسی طرح کا وہ ہوگا، لیکن اس کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے اور جہنم کے باہر نکل رہے ہوں گے، اور پھر جن کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے وہ پل صراط سے گر جائیں گے نیچے جہنم میں۔ پھر باقی جو ہیں وہ گزر جائیں گے، اور اللہ پاک سب کا حساب کر کے جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر اللہ پاک اعلان فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اور اعلان کریں گے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہے اور جس نے شرک نہیں کیا پوری زندگی، اس کو جہنم سے نکال دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کا رحم ہے، یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس وقت لوگوں کو نکالا جائے گا۔ اور پھر دوسرا اعلان ہوگا کہ اب ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں گندم کے دانے جتنا ایمان ہے، پھر ان لوگوں کو نکالا جائے گا۔ جب اللہ پاک ان پہ بھی رحم فرما دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اب ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جو سب سے چھوٹا رائی کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے، تو اب اس کو بھی نکال لو۔ جب ان کو بھی نکال لیا جائے گا تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اب جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لو جن کے دل میں بس اتنا ایمان ہے جتنا چونٹی کا سر ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے بھی فارغ ہو جائیں گے تو ایک شخص بچ جائے گا جو جہنم کے طرف چہرہ کر کے منہ کر کے کھڑا ہوگا، اس کا جو منہ ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ جہنم کی طرف ہوگا،
تو وہ اللہ سے عرض کرے گا، دعا کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے میرا چہرہ ادھر سے گھما دے، مجھے بہت سخت گرم ہوا لگ رہی ہے، اور میں اس سے بعد تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہ میرا ایک ہی دعا ہے، ایک ہی عرض ہے، ایک ہی ریکویسٹ ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ پاک، میں اس سے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک اس کی یہ دعا جب اللہ چاہیں گے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جب اللہ چاہیں گے تو اس کی یہ دعا قبول کر لیں گے، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ جہنم کی دروازے کی طرف سے ہٹا کے جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ وہ پھر خاموش رہے گا جب تک اللہ پاک چاہیں گے، اور پھر وہ دعا کرے گا جب اللہ پاک چاہیں گے، اسے یہ طاقت دیں گے تو وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ پاک بس جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ میں آخری بار سوال کر رہا ہوں، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو وہ کہے گا کہ رب تیرے عزت کی قسم، بس یہ آخری سوال ہے، اور وعدے کرے گا اور عزت کی قسم اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کہیں گے کہ اے ابن آدم، تو بڑا وعدہ خلاف ہے، وہ اپنے وعدے پہ مضبوط نہیں رہتا۔ لیکن پھر اللہ پاک جب چاہیں گے اس کی یہ دعا بھی قبول کر لیں گے اور اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دیں گے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے گا جب تک اللہ پاک چاہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک اللہ پاک چاہیں گے اس وقت تک وہ شخص خاموش رہے گا، اس کے بعد پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا یا اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا، تو نے پھر ایک اور سوال کر دیا۔ تو کہے گا یا اللہ مجھے ان سب سے بڑے بدبختوں میں نہ کر، اور میرے اوپر رحم کر اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ پاک اس کی یہ دعا بھی قبول کر لیں گے اور ہنس کے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، تو بڑا وعدہ خلاف ہے، اور پھر اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ جو تیری آرزوئیں ہیں، جو تیری تمنائیں ہیں وہ بول دے گا، ساری تمنائیں بتائے گا، دل میں جتنی چھپی آرزوئیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بتائے گا۔ تو اللہ پاک پھر اسے یاد دلائیں گے جو تو فلاں تیری آرزو ہے وہ بھی بتا، اب فلاں تیری آرزو ہے وہ بھی بتا، اور اس کی ساری آرزوئیں پوری ہو جائیں گی۔ آئیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس پل صراط سے گزرتے ہوئے ان لوگوں میں کرے جن پہ اللہ نے رحم کیا۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں لے کے جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رحم اور فضل سے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم وہاں بچ جائیں، اللہ کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں، اور ہم سب کو قرآن اور احادیث پڑھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔